العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال تعالى: رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر بیان چل رہا ہے۔ عید الاضحیٰ اور حج بیت اللہ، یہ دونوں اللہ کے حکم اور اسلام کے خصوصی اعمال ہیں اور مسلمانوں کے لیے اہم عبادتیں ہیں، عید الاضحیٰ بھی اور حج بیت اللہ بھی۔ اب یہ دونوں تہوار، یہ دونوں عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، یہ دونوں یادگار ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یادگار ہے۔ اور ان دونوں اعمال میں، ان دونوں عبادتوں میں جتنی چیزیں ہیں وہ زیادہ تر انہی کی ادائیں ہیں، جس کو حاجی بھی ادا کرتے ہیں اور ہر صاحب نصاب، صاحب استطاعت جس پر قربانی فرض ہے وہ بھی ادا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان دونوں عبادتوں کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تاریخ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی ایک تاریخ ہے۔ اس لیے ان دونوں اعمال میں ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں یعنی قرآن پاک میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کی یعنی قربانیوں کو یاد کرو۔ کیا قربانیاں تھیں ان کی؟ اور کوئی تو اہم بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر سال ان قربانیوں کو تازہ کرنے کے لیے یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ جو حج بیت اللہ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی، جو حج بیت اللہ کو نہیں جا سکے، وہاں جانے کی استطاعت ان کے پاس نہیں ہے یا ان کا نمبر نہیں آیا، ان کے لیے بھی یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ ان کی قربانیوں کو یاد کر سکے۔ چنانچہ عید الاضحیٰ جو ہے پوری دنیا کے اندر منائی جاتی، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ بھی اور جو حج کرنے نہیں گئے وہ بھی عید الاضحیٰ کی قربانی میں، عید الاضحیٰ کی اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور یہ بتایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات کے اندر گزری ہے۔ ان امتحانات میں 4 امتحان بڑے بڑے امتحان ہیں۔ یہ تیسرا امتحان ہے جو آج بیان کرنا ہے۔ گزشتہ ہفتے دوسرا امتحان بیان کیا تھا، وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دعوتی مشن جو پہلے امتحان سے شروع ہوا تھا کہ آپ نے جہاں آنکھیں کھولی وہ گھر پورا بت پرست تھا۔ آپ کے گھر کے اندر بت سازی بھی ہوتی تھی، بتوں کو بنایا بھی جاتا تھا، بت پرستی بھی ہوتی تھی، بت فروشی بھی ہوتی تھی۔ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر کام ہو رہے تھے۔ لیکن ایسے خطرناک ماحول کے اندر، ایسے بتوں کے گھر کے اندر، بتوں کے ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعوت کو جاری رکھا۔ آپ کسی سے متاثر نہیں ہوئے، آپ نے اپنے باپ کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی۔ پھر دوسرے امتحان میں بتایا گیا تھا کہ آپ نمرود کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ نمرود نے آپ کو بلایا، آپ نے وہاں بھی دعوت پیش کی، اپنے رب کا تعارف کرایا کہ میرا رب کون ہے۔
میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کا جشن منایا گیا۔ اس دوسرے امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آیا، آپ کی آنکھوں پہ شل نہیں آیا، آپ اس امتحان کو دینے کے لیے آگ میں کود پڑے اللہ کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گل گلزار بنایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اب ہمیں اپنے دعوتی پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ چنانچہ آپ جو ہے اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھانجے ہیں، ان کو لے کر آپ نے سفر کیا، فلسطین کا ہجرت کی۔ راستے میں ایک بادشاہ کا قصہ پیش آیا تھا، گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ اس بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت سارہ پر نیت خراب کرے، کہ اس کا معمول تھا جو بھی لڑکی وہاں سے گزرتی دوشیزہ اس کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ ان کو بھی گرفتار کر کے سپاہیوں نے اس بادشاہ تک پہنچایا، اس ظالم بادشاہ تک۔ ان پر بھی ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتا اس کے ہاتھوں میں بیماری ہو جاتی، شل ہو جاتے اس کے ہاتھ۔ وہ متاثر ہوا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ، بعض روایت کے اندر بیٹی ہی لکھا ہے کہ وہ اس ظالم بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ، بعض نے کہا کہ باندھی تھی ان کی، بہرحال بیٹی میں باندھی۔ اس نے حضرت سارہ کو گفٹ کر دیا، خدمت کے لیے دے دیا کہ یہ تمہاری خدمت کے لیے ہم نے تم کو گفٹ کیا، ہدیہ دیا ہے۔ اب حضرت سارہ کہ ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، مایوس ہو چکی ہیں کہ اب میرے کوئی اولاد ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کی لکھی ہے 86 سال کی عمر، 86 عمر ہو گئی، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب حضرت سارہ نے اس باندی کو حضرت ہاجرہ کو گفٹ کر دیا، ہدیے میں دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے باقاعدہ نکاح کیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح لڑکا عطا فرمائیے۔ بڑھاپے کے اندر لڑکے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مظاہر کو، آپ کی قدرت کے مظاہر کو بار بار دیکھ چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ اس بڑھاپے کی حالت میں دعا کی، رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح لڑکا، نیک لڑکا عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ ابراہیم دعا مانگے اور میں ان کی دعا کو قبول کروں، اور یہاں سے ایک تاریخ کا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ بیت اللہ کے پاسبان دنیا کے اندر آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جس پشت سے پیدا ہونا ہے، آپ کی ولادت ہونا ہے، اس لڑکے کی پیدائش ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے، اے میرے پروردگار مجھے صالح لڑکا عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا، خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو حلیم المزاج، بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ بردبار لڑکا، حلیم المزاج، جس کے مزاج کے اندر بردباری ہو، برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ مانگا صالح تھا، دیا بردبار۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے صالح لڑکا مانگا تو ہم آپ کو صالح لڑکی خوشخبری دیتے ہیں، ادھر مانگا صالح، ادھر کہا حلیم لڑکا عطا کرتے ہیں، حلیم لڑکی خوشخبری دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ نومولود آگے چل کر ایک واقعہ پیش آئے گا، وہاں پر یہ حلیم المزاجی کا ثبوت دے گا، پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا قیامت تک پڑھے گی کہ کیسا حلیم المزاج بچہ ہے یہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلیم لڑکے کی بشارت دی کہ ہم آپ کو حلیم بردبار لڑکا عطا فرماتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے، کیا خوشی اس گھر کے اندر ہوگی جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ کسی لڑکے کا وجود ہوا ہو۔ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے، دوسری بیوی سے اولاد ہوتی ہے، خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، تیسرا امتحان شروع ہو رہا ہے، بڑا امتحان۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں، ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جنگل بیابان میں چلے جاؤ، وادی غیر ذی زرع۔
ایسی وادی جو کھیتی کے کاش کے قابل نہیں ہے، ایسی سرزمین پر ایسی وادی میں لے جاؤ اپنے بیوی بچوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی سمجھا نہیں کہ میرا امتحان درکار ہے، یہاں پر کچھ نہیں بتایا، بس لے کے جاؤ وہاں پر۔ آپ جیسے ہی اس میدان میں لے کر پہنچے، لکھ و دک میدان ہے، وادی غیر ذی زرع، ایسا جنگل جو جس کے اندر چٹانیں ہی چٹانیں، پتھر ہی پتھر ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، زمین میں کھیتی نہیں ہو سکتی، کوئی غم گسار، کوئی غم خوار، کوئی انسان آدمزاد وہاں پر نہیں ہے۔ وہاں پر لے کر پہنچے آپ اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو، چھوٹا سا اہل و عیال وہاں پر پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں سے کچھ دوری پر ہوتے ہیں، کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں، کسی چیز کے لکڑیوں وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے اپنی بیوی سے دور رہتے ہیں تھوڑا سا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم بیوی بچوں کو یہی چھوڑیے اور آپ ملک شام واپس چلے جائیے۔ یہ تھا وہ امتحان، بڑا سخت امتحان۔ بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام پسو پیش نہیں ہوئے، ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت نہیں مانگی کہ اللہ میں اپنے بچوں سے اجازت لے لوں، یا یہ کہ اجازت لینے کے کیا معنی، آپ کا حکم ہے میں اپنے بچوں کو کہہ تو دوں، بتلا تو دوں، جا کر تسلی تو دے دوں کہ اللہ تمہارا محافظ ہے، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اللہ مدد فرمائیں گے تمہاری، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ تسلی کے الفاظ کہہ دوں گا، میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ پہلے کچھ بھی اللہ سے کوئی بات نہیں کی اس قسم کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم جب پورا کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ سوال کیا معنی رکھتے ہیں یہاں پر؟ جہاں سے حکم ہوا وہیں سے آپ نے سفر اختیار کر دیا، وہ چلے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ تو میاں جا رہے ہیں، مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے، وہ واپس نہیں آ رہے ہیں، تو ادھر سے آواز دی، اِلَىٰ أَيْنَ يَا سَيِّدِي، اے میرے سردار کہاں کا ارادہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کو اس جنگل بیابان میں اکیلے چھوڑ کر کہاں چلے آپ؟ اِلَىٰ أَيْنَ يَا سَيِّدِي کہا، اے میرے سردار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر بھی آپ نے مڑ کر نہیں دیکھا، چلے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ یہ بغیر حکم خدا بندی کے کوئی کام نہیں کرتے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہوگا، تو پھر وہ کہتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جائے؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لفظ فرمایا، نعم کہتے ہیں، یس، جی ہاں، بس اتنا کہتے ہیں۔ پھر ادھر سے حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اِذًا لَا يُضَيِّعُونَا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیا ایمان تھا اس عورت کا، ہم غور کریں، جنگل بیابان میں ہے، کوئی انسان، کوئی غمگسار نہیں ہے، پانی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں پر جنگل بیابان ہے، اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے وہاں پر، لیکن ایمان دیکھیے اس عورت کا، صلاۃ و سلام ہو ایسی عورتوں پر، کیا کہتی ہے کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتی ہے کہ جب اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، یعنی اللہ ہماری مدد کرے گا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ایک پہاڑی بیچ میں آتی ہے جہاں سے آڑ ہونا تھی بیوی بچوں سے، اب پہاڑی کی اوٹ میں آ جاتے ہیں، بیوی بچے نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی اوٹ میں ہو کر یہ دعا فرماتے ہیں، دعا تو کر سکتے تھے، دعا کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، فوراً حکم پورا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا جب حکم پورا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے، آنکھوں سے بیوی بچے اوجھل ہو گئے، اب قرآن نے اس دعا کو کوڈ کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر سکونت دے کر جا رہا ہوں، یعنی یہاں پر رہنے کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسکنتو من ذریتی، میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسکنت من ذریتی بوادن، ایسی وادی میں، ایسے جنگل میں،
बिवादिन गैरि ذی زرع, जो खेती के काश के काबिल नहीं है. बिवादिन गैरि ذی زرع عند بیتک المحرم, आपके मुहतरम घर के पास. क्योंकि अल्लाह ताला ने जब उनको हुक्म फरमाया तो वो अलामत बताई थी कि आपको अपने बीवी बच्चों को कहाँ छोड़कर आना है. वहां पर अभी बैतुल्लाह है नहीं. हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह की तामीर की थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया तो अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को उठा लिया था. उसके निशानात यानी बुनियाद की निशानियां वहां पर मौजूद थी, बुनियादें वहां पर मौजूद थी, जिससे ये जाहिर था, ये पक्का था कि ये वो जगह है जहां पर बैतुल्लाह था. तो बुनियादें वहां जाहिर हो रही थी, वहां पर हुक्म हुआ था. तो फरमाया इंद बैतिकल मुहर्रम, आपके मुहतरम घर के पास छोड़कर जा रहा हूं इनको. और फिर अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, हमारे परवरदिगार ताकि ये लोग नमाज कायम करें इसलिए छोड़कर जा रहा हूं. ये दुआ नहीं फरमाई कि अल्लाह आप जो है यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगा दें ताकि पानी की परेशानी ना हो, यहाँ पर जमीन में गल्ला उगा दें, फ्रूट्स यहाँ पर लग जाएं ताकि उनको खाने की परेशानी ना हो. ये दुआ नहीं फरमाई, क्योंकि मालूम है कि जब अल्लाह के घर को आबाद किया जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ खाना पानी रोजी ही नहीं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी, दुनिया और आखिरत की जरूरतों को पूरा फरमाते. तो रब्बना लियुकीमुस्सलाह आपने दुआ फरमाई, हमारे परवरदिगार ताकि ये नमाज को कायम करें. फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, लोगों के कुलूब इनकी तरफ मुतवज्जे कर दीजिए ताकि ये बैतुल्लाह आबाद हो जाए, तेरे घर इबादत करने वाले पैदा हो जाएं, तेरे घर को आबाद करने वाले आ जावें. तो फरमाए लोगों के कुलूब इनकी तरफ मुतवज्जे कर दीजिए, इनकी घबराहट भी यकसुई की वजह से अकेले में जो वहशत है वो भी दूर हो जाएगी, अकेलापन भी इनका खत्म हो जाएगा. लोगों के कुलूब इधर मुतवज्जे फरमा दे. तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात, बस इतनी दुआ फरमाए कि इनके लिए समरात का इंतजाम कर दीजिए. वरज़ुक़हुम मिनस समरात, समरात के अंदर हर चीज आ जाती है, खाने पीने की चीजें, नेमतें, इनके नेमतों का इनके लिए इंतजाम फरमा दीजिए. ये दुआ फरमाई. अब वो फ्रूट्स, मेवाजात चीजें, गल्लाजात चीजें, खाने की अशिया वो कहां से आए, कैसे आए, ये हमारा काम नहीं है, वो आपका काम है. आप अपने बंदों को कैसे रोजी पहुंचाते हैं वो आपका काम है. उस जमीन को सरसब्ज शादाब होने की दुआ नहीं फरमाई कि उसके अंदर खूब खेती होने लगे, पानी खूब होने लगे, ये दुआ नहीं. वो अल्लाह की मर्जी, जैसा चाहे पहुंचाएं, इंतजाम फरमा दे बस आप. वरज़ुक़हुम मिनस समरात, उलमा ने लिखा है कि यही वजह है कि वहां पर आज तक देखने में आता है कि अक्सर उस सरजमीन पर खेती नहीं होती है, लेकिन दुनिया देख रही है, मुशाहिदा है सबका कि खेती ना होने के बावजूद, वादी गैर ज़ी ज़रा होने के बावजूद दुनिया के अच्छे से अच्छे फ्रूट्स और मेवाजात चीजें वहां पर जाती हैं, जो लोग खुद नहीं खाते उगाते हैं, लेकिन वहां पर पार्सल करते हैं, वहां पहुंचाते हैं. रद्दी अपने पास रख लेंगे लेकिन ओरिजिनल माल वहां पर पहुंचाते हैं. अल्लाह ताला उनको इस तरह ओरिजिनल माल खिला, प्योर चीजें खिला रहा है. ये वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये लोग तेरा शुक्र अदा करें, खा पी कर शुक्र अदा करने वाले भी बने. ये दुआ फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने. चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं बिल्कुल इसी तरह कबूल भी फरमाई. अब इधर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत इस्माइल अभी दूध पीते बच्चे हैं, शीर ख्वार बच्चे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम. हजरत हाजरा के पास थोड़ा सा तोशा है, एक मशकीज़े में पानी है, एक थैली के अंदर खजूरें हैं. भला वो खजूरें और वो मशकीज़े का पानी कब तक चलता. एक दिन आया कि वो पानी खत्म, खजूरें खत्म, और वहां पर कोई इंतजाम नहीं है, कोई वहां पर आबादी नहीं है इस तरह की, कोई इंसान वहां पर नहीं है जिससे कोई मदद तलब कर ली जाए, जिससे खाना पानी मांग लिया जाए, बच्चे की भूख प्यास को मिटाया जा सके, ऐसा वहां कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है. लेकिन जब बच्चे की शिद्दत प्यास बढ़ी, बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है, जमीन पर पैर पटक रहा है, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेचैन हो जाती है. बच्चे की ये बेताबी देखी नहीं जाती.
کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا اپنے بیٹے کا تو پلٹ کر لوٹ آتی تھی، کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں، پھر خیال آیا کہ بیٹے کو دیکھوں جا کے، وہ بھی تو دیکھنا ہے، اکیلا ہے وہ، پھر اپنے بیٹے کے پاس واپس آ جاتی، پھر بے چین ہوتی۔ سامنے پہاڑیاں تھی صفا و مروہ، بیت اللہ کے سامنے ہی ہے، بالکل سامنے ہے۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھا کہ کوئی نظر آ جائے، کوئی قافلے والا یہاں سے گزرتا ہوا نظر آ جائے، میں اس سے جو ہے پانی مانگ لوں۔ اپنے بچے کو تڑپتا نہیں دیکھ پا رہی ہیں، بے چین ہو رہی ہیں۔ صفا پر چڑھی، پھر آپ اتری اور دوڑ کر مروہ پر گئیں، اور پھر مروہ سے صفا پر گئیں، صفا سے مروہ پر آئیں، 7 چکر لگائے آپ نے، آخر چکر میں آپ مروہ پہ تھی۔ دفعتاً آواز آتی ہے، اے ہاجرہ اپنے بیٹے کو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیرا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں پہنچے، اور جہاں آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں سے پانی کے چشمے کو جاری فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ آئی، دیکھا کہ پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، بڑا خوبصورت پانی، بڑا لطیف پانی، مزیدار پانی، لطف اندوز پانی، اتنا پانی کہ کتنے برتن بھی نہیں ہیں، اگر ہوتے بھی تو کتنے برتن بھرے جاتے۔ پانی مٹی کے تودے بنا رہی ہیں پانی کو روکنے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمزم اسی کا نام ہے، وہ کہہ رہی تھی زمزم رک جا پانی کو روک رہی تھی کہ اب اتنا پانی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمزم کو جاری فرمایا، قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ایسی سرزمین میں جہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی دیا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ پانی ملا کیسے۔ پانی ملا حضرت ہاجرہ کی قربانی پر، حضرت اسماعیل کے رونے پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پانی کی سبیل جاری کی ہے، قیامت تک کے لیے پانی سوکھے گا نہیں، پانی سڑتا نہیں ہے، پانی وہ بدمزے نہیں ہوتا، یہ اس پانی کی خاصیت لکھی علماء نے، پانی وہ سڑتا نہیں ہے، وہ پانی بدمزے نہیں ہوتا کبھی بھی، بڑی اس کی خاصیتیں لکھی ہیں، اور اس پانی کے بہت فائدے لکھے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پانی کو خوب سیر ہو کر پیو، خوب پیٹ بھر کر پیو زمزم کے پانی کو، اس لیے کہ اس پانی کے اندر شفا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم میں اور منافقین میں یہی فرق ہے کہ وہ زمزم کا پانی پیٹ بھر کر نہیں پیتے، ہم لوگ زمزم کے پانی کو پیٹ بھر کر پیتے ہیں۔ پیٹ بھرنے کا مطلب اتنا پیو، کیا آپ یہ سوچو کہ اب پینے کی گنجائش نہیں ہے، پیٹ بھر چکا ہے، اب پیا نہیں جائے گا، اتنا پانی پینا چاہیے، خوب پانی پینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر مزہ بھی رکھا ہے، شفا بھی رکھی اس پانی کے اندر، بیماری سے علاج رکھا ہے اس پانی کے اندر۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اگر بیمار شفا کی نیت سے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس در پر پہنچتے ہیں، بھیکاری بھی ہے تو کس در کے، سوالی بھی ہے تو کس در کے، اللہ کے در کے سوالی، اللہ کے در کے بھیکاری، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کی بیماریوں کا علاج اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی بتلا رہے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری بیماریوں کا علاج، یہ دوا لیتے جاؤ، یہ دوا کھاتے جاؤ، یہ دوا پیتے جاؤ۔ فرمایا جو اگر پیاس بجھانے کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی پیاس بجھا دیں گے، جو بیمار شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے، جو بھوک مٹانے کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھوک مٹا دیں گے۔ کتنے فائدے رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھانا وہ کم کھاتے ہیں، زمزم کے پانی سے گزارا کرتے ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، بات بھی ایسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یقیناً سچ ہے، پانی پیتے رہو بھوک نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ بھوک بھی مٹا دیتے ہیں۔ وہ پانی کھانے کا کام بھی کرتا ہے، وہ پانی دوا کا کام بھی کرتا ہے، وہ پانی پیاس بجھانے کا کام بھی کرتا ہے، اور وہ پانی ہر حاجت کو پوری کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ فرمایا جو آدمی جس نیت سے پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ حاجت پوری فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعات اسلاف کے لکھے ہیں کہ انہوں نے جس نیت سے پانی پیا اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ حاجت پوری فرما دی۔ تو پانی خوب پینا چاہیے،
خوب پینا چاہیے پانی، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہاں جانے کی، خوب پانی پینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی جاری اور ساری فرما دیا کہ جب سے پانی جاری ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ تو پیتے ہی ہیں، اور ہر وقت وہاں پر ایک مجمع کثیر ہوتا ہے، مجمع کثیر جو وہاں پر موجود ہے پانی پی رہا ہے، مکہ کے لوگ بھی پی رہے ہیں اور مدینہ کے لوگ بھی پی رہے ہیں، اور یہاں سے عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جا رہے ہیں وہ بھی پی رہے ہیں، اور وہاں سے لے کر بھی آ رہے ہیں، اور لانے کی بھی کوئی حد نہیں تھی، جتنا آپ کی بس کی ہو لا سکتے تھے۔ اب پابندیاں لگ گئی ہیں، اب پابندیاں لگیج کی ہو گئی ہیں، ورنہ پہلے تو آپ کی جتنی بس کی ہو آپ جتنا اٹھا سکتے ہو ڈھو سکتے ہو آپ لے آئیے، جتنا لا سکتے ہو۔ لوگ جو خوب پانی لے کر آتے تھے، اور مسلمانوں کا الحمدللہ آج تک یہ یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر شفا رکھی ہے۔ مسلمان کیا غیر مسلموں کا بھی عقیدہ بن چکا، کتنے غیر مسلموں کا عقیدہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں زمزم کا پانی شفا والا پانی ہے، وہ بھی جو اس پانی کو شفا کی نیت سے پیتے تھے وہ بھی صحیح ہو جاتے تھے، ان لوگوں تک کا عقیدہ ہے۔ تو لوگ ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں توشے میں اپنے عزیز و قارب کو، اپنے ملنے والوں کو، اور جو بھی حاجی کے استقبال کے لیے آتا ہے، حاجی سے ملاقات کے لیے آتا ہے، ان کو وہ توشے میں پانی دیتے ہیں۔ پانی کی کمی نہیں ہو رہی، آج تک نہیں ہوئی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی۔ بہرحال یہ ہے وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں صفا و مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی کتنی پسند آئی، جو وہ 7 چکر انہوں نے لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حج کرنے والے کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے واجب کر دیا کہ وہ سعی بین صفا والمروہ کرے، واجب ہے ان پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اور جو سعی بین صفا والمروہ نہیں کرے گا، یعنی صفا و مروہ کے درمیان نہیں دوڑے گا، حضرت حاجرہ جس طرح دوڑی ہے، صفا سے شروع کیا مروہ پر پہنچی، پھر آخری چکر پر تھی مروہ پر، تو آخری وہیں پر آ کر ختم کرنا ہے، اور ایک بیچ میں صفا مروہ کے درمیان ایک لائٹ ہوتی ہے، وہاں پر کیسے چلتے؟ تھوڑا دھیرے دھیرے چلتے ہیں، پھر تیز ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حاجی کو اور عمار کو، عمرہ کرنے والے کو اسی طرح دوڑنا ہے، اور یہ واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جو نہیں سعی بین صفا والمروہ نہیں کرے گا اس پر دم واجب ہو جائے گا، بکری واجب ہے اس پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ بہرحال واجب ہے اپنے یہاں، دم واجب ہو جائے گا اس پر۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی یہ ادا، تو معلوم ہوا کہ یہ جو سعی بین صفا والمروہ ہے یہ بھی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے، اور ان کی ادائیں ہیں جو حج کرنے والے کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہیں، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو قبول فرمایا ہے اور ان کی اس یاد کو تازہ فرمایا ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہاں پر ابھی دونوں ہی رہ رہے ہیں، حضرت حاجرہ ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں۔ اب وہاں سے قبیلہ جرہم کا، بس ختم کر رہا ہوں وقت ہو گیا، وہاں سے قبیلہ جرہم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، قبیلے کا وہاں پر رکتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہیں پر قیام فرما لیتے ہیں وہ لوگ، قبیلہ جرہم والے، جرہم کہتے ہیں انہیں، وہیں پر قیام فرما لیتے ہیں۔ اس طرح وہاں پر بستی آباد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اپنے بیوی بچوں سے ملنے آئے، دیکھا کہ وہاں تو بستی آباد ہے، بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد جو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تقریباً 9 سال کی، بعض علماء نے لکھا 13 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور اب جو ہے آپ کی زندگی کا چوتھا امتحان، بڑا امتحان شروع ہوتا ہے، آخری امتحان ہے آپ کی قربانی کا امتحان، ذبح ہونے کا امتحان انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک ہفتہ اور بچے گا تو قربانی کے فضائل و مسائل اس میں بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔